International Islamic Research Center. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثناء کے تمام کلمات اللہ مالک کائنات کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے
جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا اور دستگیر ہے، بے شمار درود و سلام سرور کونین، تاجدار ثقلین، نبی القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پر جن کے قول و فعل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والوں، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دین جو ہمیں ملا، وہ ضابطہ جو ہمیں ملا، وہ راستہ جو ہمیں ملا، وہ ایک مکمل ضابطہ ہے، مکمل راستہ ہے، مکمل طریقہ حیات ہے۔ لیکن آج ستم ظریفی یہ ہے کہ آخری پیغمبر کی امت امام کائنات کے ضابطے، طریقے اور طرز زندگی کو چھوڑ کے مغرب کی نقالی میں چل پڑی، اور وہی اعمال، وہی کام، وہی طور و اطوار سر انجام دینے کی کوشش کرنے لگی جو انداز یہود و نصارہ کے تھے، جو اطوار یہود و نصارہ کے تھے، حتیٰ کہ اس حد تک اخلاق کے اعتبار سے امت مسلمہ گر گئی کہ وہ نبی جس کو معلم اخلاق بنا کے بھیجا گیا تھا، وہ نبی جو پیکر شرم و حیا تھے، وہ پیغمبر کہ جس کی آنکھوں میں ایک کنواری لڑکی سے بڑھ کر شرم و حیا تھا، اس پیغمبر کی امت نے مغرب کی نقالی میں شرم و حیا کی تمام حدوں کو بھی عبور کر دیا، تمام حدوں کو توڑ دیا، اور اس حد تک توڑا کہ آج 9 فروری ہے، ابھی 4 دن بعد 14 فروری کا دن جس طرح یہ اس حواس باختہ معاشرے میں منایا جائے گا کہ وہ مغرب کا معاشرہ جس کی نظر میں بہن بیٹی کی تفریق ہی نہیں، جن کو حیا کی ابجد تک معلوم نہیں، شرم کیا ہوتی ہے، جس نے کبھی اس بات کو جانا ہی نہیں
ان کی تقلید اور نقالی میں جس طرح وہ اس 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منائیں گے، اسی طرح ہمارا ملک، ہماری عوام، ہمارے ادارے، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارے اخبارات، ہمارے میگزین ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ بھی اس دن کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی اس دن کی تشہیر میں لگ جائیں گے، وہ بھی اس دن کو فروغ دیں گے، اور وہ بھی اس پہ آرٹیکل لکھیں گے، خبریں لکھیں گے۔ حضرات گرامی، غور کریں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ معاشرے کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ جنوں کا نام رکھ دیا خرد، اور خرد کا جنوں، کہ آج کل عقل مندی کو بے وقوفی اور بے وقوفی کو عقل مندی سمجھا جانے لگا، اندھیرے کو اجالا اور اجالے کو اندھیرا کہا جانے لگا، حیا کو بے حیائی اور بے حیائی کو فروغ محبت کا نام دے دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، تھوڑا سا ابتداً میں عرض کرتا چلوں کہ یہ دن کیا ہے، کیسے منایا جاتا ہے، کیسے رواج پڑا۔ اور ایک بات پہلے بنیادی طور پہ ذہن میں رکھنا، کئی وہ لوگ، وہ دانشور، جنہیں دانشور بھی ہمارے چینلز نے بنایا، وہ اس دن کو مذہب کا لبادہ اڑھانے کی کوشش کریں گے، اسلامی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس دن کا مطلب ہے محبت کا دن۔ وہ محبت آپ کو اپنے باپ سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی والدہ سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے بہن اور بھائیوں سے بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں قباحت کیا ہے؟ سنیے، جو بہن بھائیوں سے محبت ہے، جو ماں اور باپ سے محبت ہے، وہ 14 فروری کی محتاج نہیں ہے، وہ ایک دن کی محتاج نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ محبت باپ سے محبت کا نام ہے تو پھر 14 فروری کو کئی لوگ غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو پھول دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کو 15 فروری کے اخبارات میں اور میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر یہ بے شمار سٹوریاں مل جائیں گی کہ کسی بے حیا لڑکی نے بے حیا لڑکے کو پھول پیش کر دیا، کسی نے کہیں ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، اور حتیٰ کہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں، خصوصاً شہر کراچی میں اور دیگر بڑے شہروں میں، اس دن ہوٹلز تنگ پڑ جاتے ہیں، وہاں رہائشیں نہیں ملتی۔ کیوں؟ کئی لوگوں نے، حواس باختہ اور حیا باختہ لوگوں نے وہ ہوٹل اور کمرے بک کروائے ہوتے ہیں بے حیائی کے لیے، برائی کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ وہ دن ہے 14 فروری کا جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا اس دن کا نام لینے سے پہلے غور کرے، اس دن کو منانے سے پہلے غور کرے، اس دن کی تشہیر کرنے سے پہلے غور کرے کہ اس دن کو ایجاد کرنے والا کون ہے، اس دن کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات گرامی، اس بارہ میں روم کے اندر 3 صدی عیسوی میں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن، عیسائی راہب روم کے اندر۔ تو
وہ ایک راہبہ پہ فریفتہ ہو گیا۔ اب عیسائی مذہب میں کوئی مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا، راہب نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتے، وہ راہب بھی اور راہبہ بھی۔ جتنے لوگ مذہب سے وابستہ ہو جاتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کے لیے شادی کرنا ممنوع ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس پہ فریفتہ ہو چکا ہوں، کسی نہ کسی طریقے حاصل کروں۔ تو اس نے ایک چکر چلا، ایک حکایت گھڑی، ایک ترمیم کی، ایک قانون بنایا۔ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ اگر 14 فروری کو ہم مل جائیں تو یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اس سے پہلے اس سے بعد میں نہیں۔ 14 فروری کو حضرات گرامی، بہرحال اس طریقے سے ان کا ملاپ ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ اس بندے کا نام شہید محبت پڑ گیا۔ اب یہ وہ دن ہے 14 فروری کا، جس کو بے حیا معاشرے نے، مغرب معاشرے نے اٹھایا اور منانا شروع کر دیا، اور وہاں سے ہوتا 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 آپ کے ملک تک بھی آ پہنچا، اور ہم نے بھی بغیر تحقیق کے، بغیر چھان بین کے اس دن کو لیا، اور در حقیقت یہ 14 فروری کا دن اس عیسائی پادری کو خراج عقیدت ہے جس نے یہ بے حیائی پہ مبنی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اب غور کیجئے کہ میں اور آپ جب ایک عیسائی پادری کی بے حیائی پہ اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سی؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، اے میری امت کے لوگوں، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ میرے پیغمبر نے یہودی اور عیسائی، ان کے مذہبی معاملات، غور کیجئے، ان کے مذہبی معاملات، دینی معاملات، عبادت کے معاملات، ان میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اب غور کیجئے، تھوڑا سا بیدار ہوئیے اور ایک مثال سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، اور ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا موسیٰ پر زیادہ حق ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ بھی 10 کا روزہ رکھیں۔ اب یہ کیا ہے روزہ؟ پہلے کون رکھتے ہیں؟ یہودی۔ پیغمبر نے حکم دیا امت کو وہ بھی رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک روزے کی بنا پہ اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہے کیا؟ روزہ۔ لیکن آپ علیہ السلام اپنی وفات سے 1 سال قبل فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں خالف الیہود والنصارى، ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی، میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو صرف 10 کا روزہ نہیں رکھیں گے، 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے۔ امام کائنات نے نیکی، روزہ، عبادت، نماز کے معاملات میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت فرمائی ہے، لیکن چہ جائے کہ ہم بے حیائی کے معاملات میں، رب کی بغاوت کے معاملات میں، بے شرمی کے معاملات میں یہودیوں اور عیسائیوں کی نقالی کریں۔ غور کیجئے تو یہ دن پادری
اس کی موت پر اور اس کی بے حیائی پہ منایا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس دن میں ہوتا کیا ہے؟ ٹوٹل بے حیائی، مرد و زن کا اختلاط، نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو بے حیائی پہ مبنی محبت کے پیغام بھیجنا، اور پھر اس کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں، فروغ دینے والے کون ہیں؟ ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات۔ تو سنیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے، وہ لوگ جو بے حیائی کے معاملات کو فروغ دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ایمانداروں میں بے حیائی پھیلے۔ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمانداروں میں، مسلمانوں میں، مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلے، بے حیائی پھیلے، جو اسے پسند کرتے ہیں۔ اب غور کرنا، وہ تمام لوگ جو کسی بھی طریقے سے بے حیائی کو پھیلانے میں ملوث ہیں، تمام لوگ، چاہے کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ بے حیائی پہ مبنی شیئر کر رہا ہے، چاہے کوئی اخبار میں آرٹیکل لکھ رہا ہے، چاہے کوئی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اس کی حمایت میں بول رہا ہے، چاہے کوئی فحش مناظر ان کو پیش کر رہا ہے، چاہے کوئی فلمیں اور گندے ڈرامے اور فلمیں وہ بھر بھر کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کو پھیلانے والے لوگ ہیں، جو اسے فروغ دینے والے لوگ ہیں، جو معاشرے کو بے حیائی کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بے حیائی اور یہ دن اتنا گندا اور برا دن ہے کہ میں نے پچھلے سال یہ خبر پڑھی کہ بھارت کے اندر ان کی ایک انتہا پسند تنظیم ہے، ہندوؤں کی شیو سینا، بھارت کی تنظیم ہے، بھارت کی، ہندو کی، اور ہیں بھی کون؟ بولو، ہندو، مسلمان نہیں ہیں بلکہ کون ہے؟ ہندو ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے منانے والے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ کس نے؟ ہندو نے حملہ کر دیا، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ بے حیائی کا دن ہے، اس پہ مکمل طور پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ مطالبہ ہندو نے کیا، یہ قدم ہندو نے اٹھایا۔ جو بھی کرے اس کو سراہنا چاہیے، لیکن کاش کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو، مسلمان کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے اور یہ عقل و شعور دے کہ یہ بے حیائی کا دن ہے، برائی اور فحاشی کو فروغ دینے کا دن ہے، لہٰذا ایسے دن کی گنجائش ملک پاکستان میں بالکل نہیں ہے، کسی مسلم ملک کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے دن کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں، بہقی میں یہ مرسل روایت ہے، فرمایا کہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یہ 14 فروری کو اکٹھے ہونے والے، ان کے متعلق سنیے کیا فرمایا میرے پیغمبر نے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے الناظرہ، نامحرم عورت کو دیکھنے والے کی طرف، والمنظور الیہ، اور وہ جو اپنے آپ کو اس عمل کے لیے تیار کرتی ہے، اللہ اس پہ بھی لعنت فرمائے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھنے والے پر بھی لعنت، اور جو عورت یہ پسند کرے کہ اسے دیکھا جائے، تیاری کرے کہ اسے دیکھا جائے، اس پہ بھی امام کائنات نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ دونوں پہ بلکہ بد دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں پر لعنت فرمائے۔ احباب گرامی، یاد رکھیے
یہ ہمارا پورا جسم اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. میرے مالک نے ایک ایک عضو دیا تو یہ امانت ہے. اور اس امانت کا حق کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے. ہر جوڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک ایک جوڑ اور ایک ایک عضو آپ کو دیا ہے، اس ایک ایک عضو کے اوپر صدقہ ہے. میرے بھائیوں، آپ بجلی استعمال کرتے ہو، بل دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ آپ گیس استعمال کرتے ہو، بل آ جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ پانی استعمال کرتے ہو، بل آپ کو دینا پڑتا ہے. ملک پاکستان میں آپ اپنی گاڑی استعمال کرتے ہو، آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. آپ آنکھ استعمال کرتے ہیں، بل کوئی نہیں. ہاتھ استعمال کرتے ہیں، پاؤں استعمال کرتے ہیں، میرے اللہ نے دیے. میرے بھائیوں غور کیجئے، لیکن کوئی بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دیے، عطا فرمائے، اور ان کا بل کیا ہے؟ اتنا ہی صدقہ کے ہر جوڑ کے اوپر، ہر عضو کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے کہ صدقہ دے. پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دن کو یہ کام کرتا ہے، امر بالمعروف صدقہ، کسی کو نیکی کا حکم کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. برائی سے روک دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کوئی گندگی، کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو پانی پلا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر ایسا یہ کچھ نہیں کر سکا تو میرے محبوب نے فرمایا اگر یہ دن کو 2 رکعتیں نماز چاشت پڑھ دیتا ہے، اس کے سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں جتنے بھی اس کے جوڑوں کے اوپر تھے. اب کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک ایک جوڑ اور ایک ایک عضو ہمیں دیا ہے، یہ مالک کی نعمت ہے. اور مالک نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے بندے تجھے معلوم نہیں کہ میں نے تجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، میں نے زبان عطا فرمائی، ہونٹ عطا فرمائے، میں نے تیری غلاظت کو باہر نکلنے کے لیے تیرے جسم میں 2 راستے بنائے. یہ تمام میری نعمتیں ہیں اے میرے بندے. پھر مالک کائنات نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، ان آنکھوں کا تذکرہ کیا، آنکھوں کا ذکر کیا. اور یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں جس کو ملی نہ ہو، جس سے رب چھین لے، اس سے پوچھیں. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھے کہ جس کو بولنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے. حضرات گرامی، یہ ہونٹ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھئے جن کے ہونٹ کٹ چکے ہوں. حضرات گرامی، یہ سماعتیں کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ پوچھئے اس سے جس کو جو سماعت سے محروم ہو چکا ہو. ہمیں کیا پتہ اس کی قدر و قیمت کا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک ایک عضو دیا ہے، میرے بھائیوں اس کی قدر اور قیمت جانی اور اس کو اپنے رب کے حکم کے مطابق استعمال کیجئے. آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مستدرک حاکم میں یہ موجود ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار بندہ تھا، عابد تھا، بڑا متقی پرہیزگار انسان. اللہ تعالیٰ نے اس کو 70 سال کی زندگی عطا فرمائی. اس نے یہ 70 سال ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گزار دیے. پہاڑ کی چوٹی پہ، معاشرے میں گیا ہی نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ گزارے. اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انار کا پودا اگا دیا اور پانی کا چشمہ چلا دیا اسی پہاڑ کی چوٹی پہ. اب یہ کیا کرتا ہے؟ انار کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. 3 ہی کام ہے، چوتھا کام کوئی نہیں. اللہ کی عبادت ہے اور پانی اور انار اس کے لیے بندوبست خوراک کا وہی میرے مالک نے کر دیا. 70 سال اللہ کی عبادت بندگی کرتا رہا، بالآخر موت آ گئی. جب یہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں داخل کر دو، جنت میں بھیج دو. یہ کھڑا ہو گیا.
کہنے لگا اے اللہ میں نے نہیں جانا جنت میں. میرے بندے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ 70 سال میں نے صرف تیری عبادت کی ہے، کسی برائی کے قریب نہیں گیا، تجھے ناراض نہیں کیا، تیری نافرمانی نہیں کی. اب 70 سالوں کے بعد بھی اگر میں تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں تو میری عبادتیں کس کام کی؟ اس لیے میرے اللہ مجھے جنت میں بھیجنا ہے تو میری عبادت کے بل بوتے بھیج، عبادت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں. رب نے فرمایا میرے بندے میری رحمت سے ہی چلا جا. کہنے لگے نہیں، اپنی عبادت سے جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. فرمایا نہیں، میرا حساب کرو، حساب ہونا چاہیے. رب نے فرمایا میرے فرشتوں اس کا حساب کرو، ترازو قائم کرو. ترازو قائم کر دیا گیا. میرے رب نے فرمایا ایک پلڑے میں اس کی زندگی کی تمام عبادتیں رکھ دو، اس کے روزے، اس کے سجدے، اس کے قیام، اس کے رکوع، اس کے اذکار، صدقات، سب کچھ رکھ دو. مالک رکھ دیے. دوسرے پلڑے میں اللہ کیا رکھنا ہے؟ فرمایا اس کی صرف ایک آنکھ نکال کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، صرف ایک آنکھ. فرشتوں نے ایسے ہی کیا، دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھ دی. اب کیا ہوا کہ وہ پلڑا جس میں آنکھ تھی وہ بھاری پڑ گیا، اور جس میں پوری زندگی کی عبادتیں تھیں وہ پلڑا ہلکا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا میرے بندے دیکھ لیا حساب، دیکھ لیا اپنا حساب و کتاب. تجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں نے 70 سال تیری عبادت کی. مجھے یہ بتا 70 سال تجھے عبادت کی توفیق کس نے دی؟ 70 سال تیرے جسم میں خون کس نے دوڑایا؟ 70 سال تجھے زندگی کس نے دی؟ 70 سال تیرے جسم کے جوڑوں کو لچک کس نے عطا فرمائی؟ 70 سال چلنے کے لیے ٹانگیں کس نے عطا کی؟ 70 سال پکڑنے کے لیے ہاتھ کس نے دیے؟ 70 سال دیکھنے کے لیے آنکھیں دینے والا کون تھا؟ اور 70 سال سننے کے لیے سماعتیں دینے والا کون تھا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے 70 سال اللہ 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 تیرا ذکر کیا، اپنی زبان سے تیرا ذکر کرتا رہا. یہ بتا اس زبان کو چلانے والا کون تھا؟ تجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے زبان سے تیرا ذکر کیا، اس زبان کو حرکت دینے والا کون تھا؟ اگر رب منہ سے زبان کھینچ لے ذکر کیسے کرے؟ اگر میرا اللہ ان ٹانگوں کو چلنے کی سکت نہ دے مسجد تک کیسے پہنچیں گے؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ فخر غرور اور اکڑ نہیں، یہ بھی اس کی توفیق ہے کہ ہم پہنچ آتے ہیں. احباب گرامی، میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں اب اس کا حساب ہو گیا، اب تو یہ جہنمی بنتا ہے، پھینک دو. اب رونے لگا کہ مالک ٹھیک ہے مجھے رحمت سے ہی بھیج دے، اپنی رحمت سے ہی بھیج دے میرے اللہ. حضرات گرامی غور کیجیے، الم نجعل لہ عینین. میرا اللہ پوچھتے ہو میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. او بندے وہ کون سی قوت ہے جو تجھے مجھ سے دور لے کے جا رہی ہے؟ کیوں مجھ سے دور بھاگا جا رہا ہے؟ وہ رب جو کریم ہے، وہ رب جو رحیم ہے، وہ رب جو تجھے رزق دینے والا ہے. میرے بندے کون سی قوت ہے جو تجھے میرے در سے دور لے کے جا رہی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ اللہ، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا. کیا کیا؟ اب غور کیجئے، میرے مالک نے 3 جملوں میں کیسی پیاری بات کی. الذی خلقک، وہ کریم رب جس نے تجھے، بولو، پیدا کیا. پھر فرمایا فسواک، پھر تجھے درست بنایا. فعدلک، برابر برابر بنایا. برابر برابر بنانا، بنایا اور پھر برابر برابر بنایا. اب دیکھیں وہ رب چاہتا ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی کر سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن نہیں کیا. نہیں کیا. کیوں؟
ما غرک بربکل کریم، کیونکہ وہ کریم تھا۔ وہ رب چاہتا ایک کان چھوٹا اور ایک بڑا لگا سکتا تھا کہ نہیں؟ اچھا لگتا؟ بولیں اچھا لگتا؟ فرمایا نہیں، میں نے تیرے دونوں کانوں کو برابر بھی بنایا، سائز بھی ایک دیا، ڈیزائن بھی ایک دیا، ڈیزائن بھی ایک دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اے اللہ کیوں؟ فرمایا ما غرک بربک الکریم، میں کریم جو تھا۔ حضرات گرامی، اگر وہ رب چاہتا تیرے ایک ہاتھ کو بڑا اور ایک کو چھوٹا کر سکتا تھا کہ نہیں؟ انگلیوں کے سائز چینج کر سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ ما غرک بربک الکریم، وہ کریم جو تھا۔ اگر وہ اللہ چاہتا تو تیری ایک ٹانگ بڑی اور ایک چھوٹی بھی لگا سکتا تھا، اور اگر چھوٹی اور بڑی ٹانگ ہو جاتی تو کیسے چلتا؟ لیکن اس مالک نے ایسے نہیں کیا، دونوں ٹانگوں کو برابر بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم جو تھا۔ رب نے تجھے دو ہونٹ عطا فرمائے، اگر میرا اللہ چاہتا ایک لگاتا ایک نہ لگاتا، رب چاہتا ایک کان لگاتا ایک نہ لگاتا، ایک آنکھ لگاتا ایک نہ لگاتا، میرا اللہ چاہتا ناک کی ایک سائڈ لگا دیتا دوسری نہ لگاتا، اللہ چاہتا ایک ہاتھ لگاتا دوسرا نہ لگاتا۔ مجھے بتاؤ ہم کوئی کیس کر سکتے تھے؟ کوئی احتجاج کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے اللہ نے فرمایا فعدلک، میں نے جب تجھے بنایا تو عدل کیا، انصاف کیا۔ واہ میرے مالک، کون تھا تجھے کہنے والا کہ عدل کر؟ کون تھا تجھے کہنے والا کہ انصاف کر؟ کون تھا تجھے کہنے والا کہ برابری کر؟ بغیر کسی کی کہنے کے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان بنایا اور عدل و انصاف سے بنایا اور برابر برابر بنایا۔ اب اللہ اسے برابر برابر بنا کر کہتا ہے کہ لوگوں نماز کی طرف آؤ، تو یہ کہتا ہے نہیں، آنکھیں تو مجھے خود ملی ہیں، میں نے تو دیکھنا ہے خبر نامہ، میں نے تو بیٹھنا ہے کسی فحاشی کے اڈے پہ، میں نے تو کھیلنی ہے سنوکر، میرا ٹائم لگے گا تو بلیئرڈ پر، نماز کے لیے تو ٹائم نہیں، دوست اتنے آئے ہوئے میں تو ان کے ساتھ بزی ہوں۔ اور میرے بھائی غور کر، وہ ٹانگیں جنہیں تم مسجد کی طرف نہیں اٹھا رہا، برائی اور بے حیائی اور رب کی بغاوت کی طرف اٹھا رہے، میرا رب چاہے انہیں اسی وقت روک سکتا ہے، وہیں روک سکتا ہے، وہیں سکتہ طاری ہو سکتا ہے، رب چاہے وہیں جام ہو سکتی ہیں، وہیں جام ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ پھر بھی میرے اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس مالک نے اپنے بندے کو ڈھیل دی ہے کہ شاید کسی وقت اسے سمجھ آ جائے، یہ غور کر لے، یہ سمجھ لے۔ حضرات گرامی، فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، میں نے تجھے دو آنکھیں عطا نہیں فرمائی، یہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے اس آنکھ کو اللہ کے حکم پہ استعمال کریں، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ اور وہ آنکھ جو اللہ کی بغاوت میں اٹھتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں اٹھتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا لعن اللہ، اللہ اس پہ لعنت فرمائے، اس بندے پہ جو نامحرم عورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور ان عورتوں پہ جو اپنے آپ کو ایسے مناظر کے لیے تیار کرتی ہیں، ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایسے مناظر کو کیچ کر کے آگے پبلک عوام میں پھیلاتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دل عطا کیا ہے، میں نے تجھے آنکھ عطا کی ہے، میں نے تجھے کان عطا کیے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھ کل اولئک کان عنہ مسئولا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا کہ تیرے دل میں خیالات کیا آتے تھے،
دل کو نیکی کی طرف سوچنے پہ مجبور کرتا تھا کہ دل تیرا برائی کی طرف ہی سوچتا رہتا تھا۔ میرا اللہ پوچھے گا، سوال ہوگا، یہ جو آنکھیں تجھے دی تھی نیکی کا راستہ دیکھتی تھی یا برائی کا راستہ دیکھتی تھی؟ میرا رب پوچھے گا کہ ان کانوں کے ذریعے اپنے رب کے قرآن کو سنا کرتا تھا، امام کائنات کی حدیث اور سنت کو سنا کرتا تھا، یا پھر رب ذوالجلال کی ممنوع کردہ اور حرام چیزوں کو سنا کرتا تھا؟ یہ سوال قیامت والے دن ہوگا۔ لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی پروپیگنڈے میں آ کر امت مسلمہ نے پورا ایک تہوار اور ایک دن مخصوص کر دیا جس کو بے حیائی کا دن، برائی کا دن، محبت کے نام پہ منایا جاتا ہے۔ اور سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ سابقہ انبیاء کرام اور سابقہ نبوتیں، ان میں سے اگر آج بھی کوئی چیز باقی ہے اور لوگ جس بات کو سابقہ نبوتوں سے لیتے رہے، مسلسل چلتی رہی، بیان ہوتی رہی، وہ یہ تھی، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے جو دل میں آئے کر۔ جب بندے کے اندر حیا نہ ہونا، پھر جو مرضی کرے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو جب حیا نہ ہو۔ اور جب حیا ہوگا تو وہ سوچے گا، ہر قدم پہ سوچے گا کہ میرا یہ قدم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغاوت میں تو نہیں۔ میرے بھائیوں، حیا، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ایمان کا جز ہے، اور 14 فروری کے دن کو وہی لوگ منائیں گے جن میں حیا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے ہیں، دونوں ساتھی ہیں۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جب حیا جاتا ہے تو ساتھ ایمان بھی جاتا رہتا ہے، اور جب کسی بندے کے دل سے ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے تو حیا بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا جب بھی کسی چیز میں آتا ہے اس کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ کسی انسان میں آیا، انسان کو خوبصورت کر دے گا۔ کسی نوجوان میں آیا، اس نوجوان کو خوبصورت بنا دے گا۔ کسی نوجوان بچی میں آیا، اس بچی کو وہ خوبصورت بنا دے گا، اس کی شخصیت کو، ذات کو۔ کیا؟ حیا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیا جب بھی کسی چیز سے چھینا جاتا ہے تو پھر اس کو بے عیب دار کر دیتا ہے جس میں حیا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ بیان فرمایا تو میرے اللہ نے وہاں پر خصوصاً اس لڑکی کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ کو بلانے آئی۔ فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ اس میں خوبی کیا تھی؟ فرمایا وہ حیا والی تھی، وہ حیا والی تھی، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، لوگ آئے، عبد القیس قبیلہ آیا مسلمان ہونے کے لیے۔ جب یہ لوگ آئے تو جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں ایک شخص جو اس قبیلے کا سردار تھا، جس کا نام تھا اشج، اس قبیلے کا بڑا تھا، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ آیا۔ اس نے اپنی سواری کو باندھا، پھر آرام اور سکون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اشج، ان فیک خلتین یحبہم اللہ ورسولہ، آپ کے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں۔ دو خوبیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ما ہما، اللہ کے نبی وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الحلم والحیا، ایک حوصلہ اور دوسرا حیا۔ حوصلہ اور حیا، یہ دونوں ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ حضرت اشج فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتلائیے اقدیماً ام حدیثا، کیا یہ دونوں خوبیاں میرے اندر پہلے سے موجود تھیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل قدیمہ، یہ پہلے سے ہی آپ میں موجود تھیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ یہ پہلے سے موجود تھیں، تو اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین یحبہما، اے اللہ تیری تعریف ہے، شکر ہے تیرا کہ تو نے میرے اندر وہ خوبیاں رکھی ہیں جو تجھے بھی پسند ہے، تیرے رسول کو بھی پسند ہے، تجھے بھی پسند، تیرے رسول کو بھی پسند۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ وہ حیا ہے جب کسی مسلمان کی آنکھوں کو مل جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو مالک شرم و حیا کی دولت نوازیں، اور ایسے تمام دن جو ہمارے معاشرے کی حیا باختگی کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ انہیں ان معاملات سے اور ایسے دنوں سے اور ایسے کاموں سے ہمیں بچائے، محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔